کہ آج آپ ایکسپوز کر دیں کیا مردوں کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے اور کیا خواتین کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے. وٹ ڈو مین تھنک اینڈ وٹ ڈو وومین تھنک. اور ڈیفینیٹلی بہت ڈفرینس ہے. وہ جو مرد بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں پرابلی دے آر مور اسٹریٹ فارورڈ, دے آر مور لاجیکل اینڈ ریشنل, بس بتا دیتے ہیں یہ میں فیل کر رہا ہوں. لیکن خواتین جب بتاتی ہیں تو وہ کہتی ہیں آپ نے گیس کرنا ہے میں کیا سوچ رہی ہوں اپنے ذہن میں, بیکاز وومن آر ایموشنل. اور یہ انشاءاللہ اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. تو آج کل کا جو پاکستانی فیملی ہے, جو ہماری آڈینس بھی ہے پاکستان, انڈیا, سب کانٹیننٹ, بنگلہ دیش, اور جو اردو اسپیکنگ کمیونٹی ہے جن کا پاکستان سے یا اس ایریا سے کہیں نہ کہیں تعلق ہے, میرج کے معاملات میں, آپس میں انڈرسٹینڈنگ دا اپوزٹ جینڈر کے معاملات میں کہتا ہوں کہ بہت زیادہ ڈفرینس ہے. اور میں تو وائف کو ایک چیز کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم نے تو انشاءاللہ ساری زندگی ساتھ رہنا ہے. لیٹس ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ایچ ادر اینڈ لیٹس پرفیکٹ آور ریلیشن شپ. دا اٹموسٹ ایفرٹ وی کین پٹ ان انشاءاللہ, کیونکہ تاکہ ہمیشہ کی لائف ہماری سیٹ ہو سکے. 30 سال گزر جاتے ہیں شادیوں کو, ابھی تک ہسبینڈ وائف کو نہیں سمجھ سکا, وائف ہسبینڈ کو نہیں سمجھ سکی. اور اس طرح کے بہت سارے ایک کلچرل ایشوز بھی ہیں, پھر سائیکولوجیکل انڈرسٹینڈنگ بھی ہے کہ ہماری بہت فساد ہے سائیکولوجیکل انڈرسٹینڈنگ کے اگلا بندہ کیا چاہ رہا ہے, اس کے ورڈس کیا ہوں گے اور میں کیا چاہ رہا ہوں, حالانکہ 10 سال گزر کے 20 سال گزر گئے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ انشاءاللہ. آپ کاؤنسلنگ کی فیلڈ میں بھی ہیں, آپ کے پاس آپ میرج کاؤنسلنگ بھی کرتی ہیں, کپل کاؤنسلنگ بھی کرتی ہیں, اور ماشاء اللہ آپ کا سالوں کا ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ریئل ایشوز اینڈ دا ریئل اسٹیٹمنٹس آف مین اینڈ وومن, کہ وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اور وہ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ بسم اللہ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایکچولی بات یہ ہوتی ہے کہ ایشوز جو ہوتے ہیں نا وہ یوزلی ون سائڈڈ نہیں ہوتے. سب سے پہلی بات تو میں یہ انڈرسٹینڈ کرنی ہے, اس میں ہوتا یہ ہے کہ دونوں کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ہمیشہ سے میں یہ بات کہتی ہوں کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. ایک ہاتھ کھڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایک رسپانسبل ہوگا, لیکن دوسرا آئے گا تو پھر تالی بجے گی. اگر وہ دوسرا ہاتھ نہیں آتا, وہ کوئی اور کام کر لیتا ہے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. سو یہ تو ہے اپنی جگہ پہ, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ مردوں اور عورتوں میں بہت سے ڈفرینسز ہیں جو ہمیں کتابیں بھی بتاتی ہیں, ہمیں علماء بھی بتاتے ہیں, ہمیں قرآن و حدیث سے بھی ڈیفینیٹلی پتہ چل رہا ہوتا ہے, لیکن ہم ان ڈفرینسز کو نا سامنے نہیں رکھتے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ان ڈفرینسز کو سمجھتے ہوئے نہیں ہم کبھی بھی کسی طرح سے جیسے کوچنگ کر رہے ہوتے ہیں, مرد جو ہوتے ہیں وہ صرف مردوں کا پرسپیکٹیو دیکھ رہے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہوتے ہیں, وچ از آبویس نا. اور خواتین جو ہوتی ہیں وہ سمجھ رہی ہوتی ہیں, اگر ایک عورت رو رہی ہے, ایک پریشان ہے, تو اس کے دل کی کیا کیفیت ہوگی, اور دے کین ریلیٹ ٹو ون ایچ ادر. لیکن اور میں چاہتا ہوں کہ ٹورڈز دا اینڈ آف دا پوڈ کاسٹ جو سننے والے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ if you have issues in your life, men should know why women are acting in this way, and the women should know why our men are acting in this way. بالکل yes, ہر بندہ دودھ کا دھلا نہیں ہوتا. غلطیاں مردوں کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی زیادہ ہیں ہمارے کلچر میں, خواتین کی بھی ہیں, دونوں سائڈوں کی ہیں. بٹ یہ ہے کہ لیٹس انڈرسٹینڈ کہ وائی دے آر ایکٹنگ دا وے دے آر, یعنی روٹ کوز پہ جانا چاہیے کہ پرابلم. بالکل. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ غلطیاں مردوں کی طرف سے زیادہ ہیں. اچھا, کیوں ہیں, اس کو تھوڑا سا پہلے نا انالائز کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اوور آل میں نے دیکھا ہے, یہ صرف میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس نہیں, آئی ایم شیور یہ آپ لوگوں کا بھی ہوگا, اور میں بہت سے جو لائف کوچز ہیں یا سائیکالوجسٹ ہیں, ایون سائیکائٹرسٹ ہیں, جب ان سے بات چیت کرتی ہوں, ویمن آر مور ریسیپٹیو ٹو لرننگ. خواتین جو ہے نا, اب ان کو کچھ سمجھایا جائے, شاید شروع سے ان کی ٹریننگ بھی ہے, پھر ان کا کوئی ایموشنل ایک اسٹائل بھی ایسا ہے, وہ سیکھنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں. ان کو کچھ بتایا جائے وہ سنتی ہیں, چاہے وہ اس میں سے 50% کریں, 50% کو ڈسکارڈ کر دیں, بلیم بھی کریں کسی کو, وہ پھر بھی سنتی ہیں. مرد اکثر باتوں پہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے سب کچھ آتا ہے, آئی نو اٹ آل والا ایٹیچیوڈ جو ہے نا یہ بہت کلر ہوتا ہے. صحیح. تو اوور آل نا ہمارا جو بھی ہے یہ سیٹ اپ میں نا یہ سوچ ہے. شاید بچپن سے وہ جو ایک ماں بچی کو تو بتا رہی ہوتی ہے کہ تم نے سیکھنا ہے, اب تم نے سسرال میں بھی جانا ہے, تم نے یہ کام بھی کرنے ہیں, لیکن مرد کو بتا دیا جاتا ہے کہ تم تو سب کچھ شاید جانتے ہو اور تمہیں نہیں اتنی ضرورت. تو اچھا, ایکسیپشنز ہیں اس میں, لیکن جنرلی ایسا یہ دیکھا گیا ہے, یہ جو ٹرینڈ ہے. جی. اور پرابلی اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں اتھارٹی کرپٹس ویسے دیکھا جاتا ہے. جس کو سیٹ یا جس کو عہدہ مل جاتا ہے تو رجل جو ہے نا وہ قوام ہے گھر کا, تو پرابلی وہ قوام جو ہے شاید اس میں کہ مجھے کون بتانے والا ہے, مجھے کون سکھانے والا ہے, میں ہی ہوں جو ڈکٹیٹ کروں گا اور میں ہی ہوں جو بتاؤں گا. سو یس, اس میں جو ایک فلیکسیبلٹی کا فیکٹر ہے
نوئنگ ہز قوام, نوئنگ از دا لیڈر آف دا ہاؤس. یس, وہ اس کی اللہ نے اس کو دی ہے ایک مقام, قوام بھی ہے, اور ساتھ ساتھ ایک درجت اللہ نے اوپر دیا ہے وچ از جو گھر کا نظام چلانے کے لیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ مشورے نہ لے. نہیں, اس میں نا اگریسونیس دیکھیں انیٹ جو مرد ہیں ان کے اندر ہوتی ہے. جیسے اگر آپ پرانے زمانوں کی بات کریں نا, تو دا ہنٹرز جو شکار کرنے کے لیے جایا کرتے تھے وہ مرد تھے, رائٹ. تو مردوں کی یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ انیٹ یہ کیپیبلٹیز ہیں کہ وہ اوپر ہوتے ہیں, دے وانٹ ٹو لیڈ سم تھنگ, رائٹ. اور یہ جینون ڈفرینسز ہیں خواتین میں. خواتین ایموشنل بھی ہوتی ہیں اینڈ دے نیڈ سپرویژن, ان کا خیال کیا جائے, ان کو فلرش کیا جائے, ان کو کڈل کیا جائے. اور شادی سے پہلے ظاہری بات ہے وہ والد کر رہے ہوتے ہیں, بھائی کر رہے ہوتے ہیں, اور شادی کے بعد خاوند اور بیٹا کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں ہونا کیا چاہیے کہ جب تک ہمیں ایک دوسرے کے ڈفرینسز کا پتہ نہیں چلے گا, اس کے بعد ہوگا کیا کہ عورت ہی سمجھ بیٹھے گی کہ جی یہ کوئی نا انصافی اور بڑی اتھارٹی میرے اوپر ایسے آ گئی کہ جو میری بات سنی نہیں رہی. اور مرد کو بھی چاہیے کہ اس کو سمجھے عورت کے جو اس کے جذبات ہیں. آپ اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل جیسے اب ہم نے یہ اسٹیبلش کر لیا اور سائنس بھی یہ بتاتی ہے کہ جی مین آر جنرلی ایگریسو, وہ پیسمسٹک نہیں ہوتے, وہ ایکٹیو ہوتے ہیں, ہر چیز میں آگے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, دے وانٹ ٹو گیٹ اٹ دین اینڈ دیئر. آپ اس کو ایسے سمجھ لیں, مثال کے طور پہ ہسبینڈ وائف ہیں فار انسٹنس. اب جو خاوند ہے باہر تھکا ہوا گھر میں آتا ہے, اور ہو سکتا ہے اسٹریس بھی ہو اور وہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں چل رہی ہو. ناؤ ہی وانٹس ٹو ریلیکس. ہو سکتا ہے کہ گھر میں آ کے وہ ہی از آلموسٹ اباؤٹ ٹو بسٹ ناؤ, کہ اپنا جو غصہ ہے اتار دیں. اچھا, اس میں ہوتا کیا ہے کہ دونوں سائڈس کے لیے یہ ہے کہ ایموشنس کو سمجھیں, لیکن ان دس پرٹیکولر مومنٹ عورت کو چاہیے کہ اگر وہ اف وی کنسیڈر دس گائے ٹو بی ٹریولنگ ان اے ٹرین فار ایگزامپل, اگر یہ بھی ہیڈ آن کولیجن کرتی ہے اپنی بھی ٹرین آگے لگا کے, تو وہ ڈیزاسٹر ہوگا. عورت کے اندر یہ خاصیت ہونی چاہیے, یہ ہنر ہونا چاہیے کہ اس مرد کو دوسری پٹری میں ڈال دے, ہیڈ آن کولیجن نہ کرے, رائٹ. ہو سکتا ہے وہ اس کی اسپیڈ کم نہ کر سکے. تو یہ جب تک آپ کو ڈفرینسز پتہ نہیں نہ چلیں گے. جو دوسری پٹری والی بات کی, ہاں جی, یہ بڑی کنٹروورشل بات ہے. نو پٹری ان اے سینس میننگ اس کی ایموشنس کو دیکھیں, ہینڈل کرے. اوکے, آپ کا یو ہیڈ اے رف ڈے, میں آپ کو جوس پلاتی ہوں, دوسری پٹری کا مطلب ہے کہ چلیں آپ نے یہاں لڑنے سے بہتر ہے دوسرے ادھر جا کے لڑنے. نہیں, I'm not talking about that. میں ریئلسٹک چیزوں کی بات کر رہا ہوں. اوکے جی, یہ جو بات ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جب مرد گھر آتا ہے اور یوزلی وہ یہ کرتی ہیں کہ فوراً ایک بچہ اٹھاتی ہیں اور اس کی گود میں پکڑاتی ہیں, کہتی ہیں کہ سارا دن میں سے سنبھالتی رہی ہوں اور میں تھک چکی ہوں. سو یس, دس از این امپورٹنٹ پوائنٹ. اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں, اب اگر جو وائف ہے وہ نہیں سمجھ پائی نا ہسبینڈ کو, وائف وانٹس ٹو ٹاک. جنرلی جو جیسے ایموشنل بینگ کی ہم نے بات کی نا, دے لائک ٹو ٹاک, یعنی تاکہ اپنی جو ہے نا باتیں جو ہے شیئر کریں. اچھا جی, آج میڈ آئی تھی, میڈ نے میرے ساتھ ایسا کیا, فلاں میری دوست نے ایسا کیا. اب ناؤ دا ہسبینڈ از آلریڈی فرسٹریٹڈ, رائٹ, ہی وانٹس ٹو ریلیکس. تو یہ چیزیں جو ہے نا بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس ٹائم پہ کیسے ایکٹ کرنا ہے. آئی تھنک وہ جو بات ہے نا کہ صحیح کہا آپ نے, خاتون کے پرسپیکٹو سے سوچے تو سارا دن کی باتیں ذہن میں رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے. جیسے ہی ہسبینڈ آئے گا, سنس میں کسی اور سے شیئر نہیں کرتی, اینڈ ہمارا بیڈ روم کے ایشوز ہیں یا ہمارے گھر کے معاملات ہیں, میں اپنی مدر کو بھی کال نہیں کرتی, میں اپنے فرینڈس کو شیئر نہیں کرتی بیکاز ہمارے اپنی پرائیویسی ہے. تو وہ آتے ہی یہ ریئلائز نہیں کرتی کہ وہ باس کی سن کے یا وہ تھکا ہوا آ رہا ہے. یس, شی ول ٹاک ٹو ہم رات کو آرام سے ڈنر کر کے, لیکن جو آتے ہی نا, آپ کو پتہ ہے آپ کی ماں نے کیا کیا, آپ کو پتہ ہے آپ کے والد صاحب نے کیا, یا گھر میں اگر وہ آ کے کیوس دیکھتا ہے, یہ اس لائک کہ یار میں سارا دن میں یہاں پہ ریلیکس کرنے کے لیے آیا تھا, یہ دوبارہ یہاں پہ فرسٹریشن ہے. سو اے مین وانٹس ٹو جسٹ ریلیکس, اسٹے سائلنٹ فار سم ٹائم, ہیو تھوڑا سا بچوں کو کڈل کر لیا, ایک تھوڑا سا وی آئی پی ٹریٹمنٹ اس کو دیں, اینڈ دین ہی ول بی ریڈی ٹو لسن ٹو ایوری تھنگ. دیکھیں, اگر جسٹ ان کیس ایک دوسرے کو نہیں سمجھ پائیں گے نا, یہ خاتون سمجھ بیٹھے گی مائی ہسبینڈ از اگنورنگ می, اور وہ سمجھ بیٹھے گا کہ یار اس کو تو میرا خیال ہی نہیں ہے, میں تھکا ہوا ہوں, تو چیزیں ایسکیلیٹ ہوتی رہیں گی.